زندگی کے بارے میں اکبر کی فکر و نظر کے زاویے متعین کرنے میں سیاسی و سماجی تبدیلیوں کے قدم بقدم مذہبی عقائد کی کارفرمائی اپنی تمام تر قطعیت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ عالم رنگ و بو میں انسان کی ہستی کا سوال ہو یا طرز زندگی کا انتخاب، اکبر خدا اور مذہب کو حاصل حیات قرار دیتے ہیں۔ فقط ایک ہستی اعلیٰ کا پرتو دل میں پڑتا ہے، جو کچھ اس کے سوا ہے وہم کی ہستی کا جھگڑا ہے۔ اکبر کے تصور حیات کی اصل ان کے تصور الہ میں ہے۔ نیرنگی زمانہ میں انسان اپنے آپ کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ایسے میں انسانی ہستی کی نشو و نما اور وحدت کے لیے اکبر نے انسان کو ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ اکبر کا عقیدہ ہے کہ انسان کی ہستی کا وثوق اس کے خالق و مالک ہی سے ممکن ہے۔ ان کے خیال میں وقت بھی خدا کی ہستی کا ظہور ہے۔ وہ کائنات کی روح ہے جس کے ادراک سے عقل قاصر ہے۔ یہ نقطۂ نظر طریق مغرب کی اس روشن ضمیری پر ایک ضرب بھی ہے جو خدا کو بھول کر محو ماسوا ہو رہے تھے۔ اکبر زندگی کے تجربات سے گزر کر تفہیم حیات کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کو لازم قرار دیتے ہیں۔ روح کا ہے امتحان اور زندگی کا کورس ہے مبارک وہ سمجھ قرآن جس کا سورس ہے۔ اکبر نے دنیاوی ترقی کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لیے دین و دنیا میں توازن کی مثال قائم کی۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا، اور ان کے لیے پنجرے میں پھدکتی مینا کی مثال چسپاں کی۔ ان حالات میں اکبر نے دین کا فلسفہ عمل پیش کر کے نظریاتی اور عملی سطح پر آزادی اور قوت حاصل کی۔ پھنسا ہوں زندگی میں سانس روکے رک نہیں سکتی، مگر دنیا کے خاطر میری گردن جھک نہیں سکتی۔ موت کے حوالے سے اکبر کی جو ڈکشن قابل ذکر ہیں، ان میں عہد الست، ہوش، بسمل، نزع اور دعا شامل ہیں۔ اکبر کا کہنا ہے کہ عہد الست مغرب کی وہ مضبوط رسی ہے جسے تھام کر مسلمان ایک فرد یا قوم کی حیثیت سے بقا حاصل کر سکتا ہے۔ اس عہد کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان قوم کی حالت عالم نزع کی سی ہے۔ نزع کا یہ عالم غفلت کی بے ہوشی کے مماثل ہے۔ قوم اس عاشق غم زدہ کا نمونہ پیش کر رہی ہے جو عالم نزع میں دم بھر ٹھہرنے کی خواہش تو کرتا ہے، مگر اس کی یہ آرزوئے تشنا تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ بظاہر مسیحائی کا دم بھرنے والے اپنے ساتھ قضا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ایسے میں دعا کی اشد ضرورت ہے کہ اگلی منزل میں صرف خدا اور اس کا سہارا ہی کام آنے والا ہے۔ اکبر کے تصور حیات کی طرح ان کے تصور ممات کی شاخیں مذہب، خدا اور آخرت کی اساس سے پھوٹتی ہیں۔ موت پر تعجب اکبر کی نظر میں حماقت ہے۔ ان کے نزدیک جبکہ موت کو عقل نہیں بلکہ روحانی قدروں کے پیمانے پر پرکھا جا سکتا ہے، وہ آرزوئے برگ کی بنیاد خوف خدا پر رکھتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے کہ کیا موت کی آرزو کرنے والے اپنے گناہوں کی کثرت اور غفلت کے سبب اس اسلامی معیار صداقت پر پورا اتر سکتے ہیں جس سے گزرنے کے بعد ان کے لیے قبر تا حشر سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے۔ زندگی کے مقابلے میں موت سے بے خوفی کی اثباتی جہتیں اکبر نے یوں پیش کی ہیں: اجل سے وہ ڈریں جینے کو جو اچھا سمجھتے ہیں، یہاں ہم 4 دن کی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں۔ موت سے کوئی نہ گھبرائے اگر یہ سمجھے کہ یہ دنیا کے بکھیڑوں سے چھڑا دیتی ہے۔ اجل کو دیکھ کے زیر فلک قرار آیا، مصیبتوں کی بالآخر ایک انتہا ہے تو۔ عقبہ کا یقین تجھ کو نہ ہوتا تو کم اتنا، دنیا کے حوادث پہ نہ ہوتا علم اتنا۔ اکبر نے اپنے مخصوص تنزیہ پیرائے میں ان لوگوں کی منافقت کا پردہ چاک کیا ہے جو زبان سے موت کی آرزو تو کرتے ہیں مگر عملاً جہاد کے نام سے بدکتے ہیں۔ وہ موت کے ثمرات سے تو لطف اٹھانا چاہتے ہیں مگر موت کے عمل سے گزرنا نہیں چاہتے۔ موت سے ڈرتا ہوں مگر موت کا شائق بھی ہوں، یعنی شبہ ہے کہ ایسے شوق کے لائق بھی ہوں۔ اکبر موت کا ایک اثباتی زاویہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ زندگی کی تمام تر پیچیدگیوں کا حل ہے اور حیات کی بدنصیبی کی تلافی کی توقع بھی موت سے وابستہ کی جا سکتی ہے۔ اکبر کی نگاہ اس مستقبل پر ہے جو موت ہی کی ایک صورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال مندی کے دن بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے یوم احتساب کا خیال رکھا جائے۔ سارے عالم میں طاقت، توانائی اور غرور کا انجام ایک ہی ہوتا ہے،
وہ لوگ جو خود موت کے سامان پیدا کر رہے ہیں وہ بھی اس کی زد میں ہیں۔ ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، نہ مکین اس سے بچتے ہیں نہ مکان، تو پہ خود آ کے اب تو میدان میں، کہتی ہیں کل من علیہا فان۔ اکبر کے یہاں موت کا ایک عارفانہ تصور موجود ہے۔ ان کے یہاں دنیا سے جدائی باعث رنج نہیں ہے، کیونکہ معشوق حقیقی سے امید وصل ہے، اس لیے نزع اور سکرات کی تکالیف نہ صرف گوارا بلکہ باعث مسرت ہیں۔ نزع کی بے چینی بھی محبوب حقیقی سے ملنے کا ایک امتحان ہے۔ لکھتے ہیں مشتاق حق کے واسطے نعمت کا ڈھیر ہے، بس زندگی حجاب ہے مرنے کی دیر ہے۔ موت ایک راز ہے، مگر مومن کے لیے اس میں دل نشینی اور کشش اسی لیے ہے کہ مرنے کے بعد وہ حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کی امید و راحت کی بے شمار نعمتوں سے فیضیاب ہوگا۔ اکبر کا کہنا ہے کہ ہے موت میں ضرور کوئی راز دل نشیں، سب کچھ کے بعد کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ نہیں۔ شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ وہ انسان کو کچھ دے کر چھین لے۔ اس خوش اعتقادی کا اظہار اکبر نے یوں کیا ہے، کسی کے مرنے سے یہ نہ سمجھو کہ جان واپس نہیں ملے گی، بعید شان کریم سے ہے کسی کو کچھ دے کے چھین لینا۔ اکبر روح کی ترقی کے قائل بھی ہیں اور تسلسل کے بھی۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ روح معدوم نہیں ہوتی۔ اکبر کا عقیدہ ہے کہ روح کو بقا ہے، مگر انسان کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ جسم تو خاک میں مل جاتے ہوئے دیکھے ہیں، روح کیا جانے کدھر جاتی ہے کیا ہوتی ہے۔ بقا اور تحفظ کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہر چیز کو فنا ہے، یہ عام قاعدہ ہے، لیکن اکبر کا کہنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے درست مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کی وضاحت ایک خط میں یوں کی ہے، یہ فلسفہ کہ وجود در حقیقت ذہن ہی میں ہے، علم باری میں ہے، اور علم باری ہی سب کچھ ہے، ایسا صحیح فلسفہ کہ میں اس کو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کی ایک صوفیانہ تفسیر سمجھ سکتا ہوں۔ کل من علیہا فان میں لفظ فنا سے ظاہراً یہی سمجھا جاتا ہے کہ بالآخر ہر شے کو فنا ہے، لیکن ذہن کہتا ہے کہ بالآخر کیسا؟ جب غور کرو اور حقیقت پر نظر ڈالو تو کل پر فنا حاوی ہو جاتی ہے، صرف علم بالی رہ جاتا ہے، ہمہ اوسط یہیں سے ہے۔ اکبر کی شاعری میں خاموشی اور سکوت کے الفاظ اگر ایک طرف ناتوانی اور بے دلی کے اشارے ہیں تو دوسری طرف ضبط اور امن کے استعارے بھی ہیں۔ خاموشی وقت کی ضرورت ہے، مگر سکوت زندگی کی شرط ہے۔ اکبر کے عہد میں حکمران قوم کے تناظر میں خاموشی کا پس منظر لیے ہوئے موت حق پرستی کا واحد راستہ بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے سیاسی حالات کے جبر اور سازگاری میں موت کا سکوت بھی مومن صفت کے لیے امید کی ایک روشنی ہے۔ حکم آیا خاموشی کا تو بس حشر تلک چھپ، عظمت تیرے پیغام کی ظاہر ہے اجل سے۔ میر، غالب، حالی اور اکبر کی شاعری کے تناظر میں موت کا جو تصور ابھرتا ہے وہ ان شعراء کے یہاں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک بنیادی تصور سے مربوط ہے، جس میں انسان موت میں زندگی کے آثار کی نمود دیکھتا ہے اور اس کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کی خواہش سے دل کے اضطراب کا مداوع کرتا ہے۔ یہ سب شعراء میر کی ہمنوائی میں اس بات کے قائل ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔